الحمد لله يستعينه واستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے مالی نہ دے گالی، اے مالی نہ دے گالی، بگاڑا ہے کیا میں نے تیرا، چمن میں سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا. میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات بڑی قربانیوں سے، بڑی مشقتوں سے یہ وقت نکال کر آئے ہیں اور آپ ایک دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. دعا کریں اللہ پاک
ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ جیسا کہ آج زمانہ چل رہا ہے، حالات چل رہے ہیں، جتنے نقصانات برپا ہو رہے ہیں، ہر ایک کی شکایت ہے، ہر ایک کے زبان پر یہ بات ہے کہ ہم نقصان میں ہیں، خسارہ میں ہیں، مار کھا رہے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے اور کوئی مقصد ہے نقصان اٹھانے کا، تو ان میں سے ایک اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا، زبان پر کنٹرول نہ کرنا، اور سچ اور حقیقت والی بات کو چھپا لینا، یہ عیب بھی کہیں نہ کہیں ضرور مرض پکڑ چکا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہمارے بدن کے ہر ایک حصہ قیمتی ہے، اللہ پاک نے بنایا ہے، کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ تو اسی طرح انسان کے جسم ایک چھوٹا سا حصہ زبان بھی ہے، یہ دیکھنے میں گوشت کا چھوٹا سا معمولی سا ٹکڑا ہے، مگر یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، نرالا ہے، اس سے کام بنتے بھی ہیں، بگڑتے بھی ہیں، اسی سے انسان نیک نام بھی ہو جاتا ہے، اس سے بدنام بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات دراصل یہی ہے کہ زبان کا ایک بول آدمی بولتا ہے، اسی بول سے خدا کا قریبی ہو جاتا ہے، اسی سے خدا کا باغی ہو جاتا ہے، اسی ایک بول سے مومن بھی، اسی سے کافر بھی، اسی سے سب کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، ایک میٹھا بول بولتا ہے، اخلاق والا بول بولتا ہے، سب کا چہیتا ہو جاتا ہے، دلارا بن جاتا ہے، اسی سے سب کے درد دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب نفرت بیٹھتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں، تو آدمی چاہے کیسے بھی مرتبہ پر ہو، مقام پر ہو، وہ نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ زبان سے ہی لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکنے والا، بیٹھنے والا، جمنے والا انسان بنتا ہے۔ تو اس میں سے ایک اس کا عمل زبان کا استعمال بھی، ایک زبان اس کے ہزاروں کام، جیسے ہلائی، حرکت دی، وہی نتیجہ سامنے آ گیا۔ زبان سے جھگڑے مٹائے بھی جاتے ہیں، زبان ہی سے جھگڑے پیدا بھی کیے جاتے ہیں، زبان سے ہی دوست بنائے جاتے ہیں، زبان سے ہی دشمن بھی۔ اسی زبان سے آدمی کلمہ ایمان ادا کرتا ہے، اسی سے کفر اور شرک بھی بکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء خوشامد کرتے ہوئے زبان سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہتے ہوئے ہیں، دیکھو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہم تمہارے تابع ہیں، اگر تم ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم پر بھی مصیبت آ جائے گی۔ زبان سے کسی کو گالی دی، برا بھلا کہا، الزام تراشا، الزام لگایا، غیبتیں کی، چغلیاں کی، تہمتیں لگائی، جھوٹی سچی بات کہی، تو وہ کہہ کر اندر چلی گئی، مار کون کھائے گا، جھگڑا ہوگا تو پٹائی کس کی ہوگی؟ انسان کے ہاتھ اور پاؤں کی، ان اعضاء کی جنہوں نے نہ الزام تراشی کی تھی، نہ تہمت لگائی تھی، نہ غیبت کی تھی، نہ جھوٹ بولا تھا، نہ کسی کو برا بھلا کہا۔ زبان جھگڑا لگا کر بھی اپنے آپ کو بچا لیتی ہے، اندر جا چکتی ہے، دوسرے اعضاء مصیبت میں پکڑے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ زبان پکڑ کر بتایا تھا کہ سب سے خوفناک چیز زبان ہے۔ فرمایا من نجات کا راستہ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو، تمہارا گھر عبادت الہی کے لیے گنجائش والا ہو، اپنی خطاؤں پر رو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو زیادہ جنت میں لے جاتی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اور حسن اخلاق۔ پھر فرمایا جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جاتی ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا الاجوفانی الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے، جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز پوچھ لی، اللہ جس پر اسے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ سنو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان المبارک کا روزہ رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ابواب خیر نہ بتا دوں؟ اے معاذ سنو، روزہ ڈھال ہے، صدقہ خطاؤں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور رات کی تنہائیوں میں نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا سرا اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں جن پر ان کا مدار ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ لی اور فرمایا اس کو بند رکھو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا ہم اس چیز کی وجہ سے پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں ان کی زبان کی باتیں ہی گرائیں گی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اچھی بات کہنے کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوگا اور ہر بری بات کہنے کا نتیجہ برا ہوگا۔ آدمی سمجھے یا نہ سمجھے کلمہ خیر کا انجام اچھا ہے اور کلمہ شر کا برا انجام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹی اور گھڑی ہوئی باتیں لگا دیتے ہیں، لوگوں کو ہنسا دیتے ہیں، فرضی لطیفے سنا دیتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، مزہ لیتے ہیں، قہقہ لگاتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہماری باتوں سے لوگ ہنسیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ہلاکت اور بربادی اور جہنم کا راستہ بتایا۔ ہماری زبان بے لگام رہتی ہے، ہم بے سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں، ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ان پر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے کہ نہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے بڑی ہوئی ہے۔ انسان اپنی زبان کی لغزش سے اس سے زیادہ پھسلتا ہے جتنا کہ اپنے قدم کی لغزش سے پھسلتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو ذرا غور کریں، زبان کی لغزش اس سے کوئی نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس کے بارے حدیث میں آیا ہے کہ چپ رہا کرو، من صامت، جس نے سکوت اختیار کیا اس نے نجات پائی۔ زیادہ دوستی کرنا، محفلیں جمانا، مجلسیں آباد کرنا، بیٹھک بازی، گپ شپ زبان کی لغزشوں میں یہ برائیاں پھنسا دیتی ہیں۔ زبان کی لغزشوں میں آدمی کا پتہ نہیں ہوتا، وہ پھنستا چلا جاتا ہے، اس جال میں اندر پھنس جاتا ہے۔ اس کے بجائے کم گوئی، سکوت اور خاموشی، خلوت اور تنہائی آدمی اختیار کرے۔ حفاظت زبان کا ذریعہ یہی چیزیں ہیں۔
سب جانتے ہیں جو زیادہ بولے گا اول پھول بھی بکے گا، جھوٹ بھی فساد بھی بچے گا، جو بیٹھک اس کے ساتھ کرتے ہیں، بیٹھک بازی کرتے ہیں، مجلسیں لگاتے ہیں، وہ دوسرے کو ساتھ لگاتا ہے، مجلسیں جمائے گا، وہ غیبت اور چغل خوری میں بھی مبتلا ہوگا، لگائی بجھائی بھی کرے گا، زبان کے نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہمارا بولنا، ہماری بات چیت، ہماری گفتگو اللہ کے یہاں ریکارڈ کی جاتی ہے، انہیں فرشتے محفوظ کرتے ہیں۔ ہماری اچھی یا بری باتیں کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائیں گی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو دو اخذ کرنے والے فرشتے اخذ کرتے رہتے ہیں، جو دائیں اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی لفظ منہ سے نکالے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ہمارا ایک داغ لگانے والا تیار ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت ہی کم گو، تنہائی پسند تھے، خاموش طبیعت کے انسان تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ تمہارے سارے کاموں کو مزین کر دے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کرو، اس سے تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور یہ چیز زمین میں تمہارے لیے نور بنے۔